بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار اللہ اوپر پڑھ لیں۔ سورۃ واقعہ کا روز ایک بار پڑھنا، کم از کم ایک بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ بارک تعالیٰ آپ کے کام میں انشاءاللہ ایسی برکت ڈالیں گے کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں انشاءاللہ رہنے دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ سوپ بناتے ہیں، سوپ کی مشینری بناتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ٹور میں آپ کو اپنی ورکشاپ پر کروا رہا ہوں۔ ایک ہی 4 دیواری کے اندر ہماری الحمدللہ سوپ کی فیکٹری بھی ہے، اور اسی کے اندر ہماری ورکشاپ بھی ہے جہاں پہ ہم یہ مشینری بناتے ہیں۔ یہ سیمی آٹومیٹک اسٹیمپر جو پہلے آپ نے دیکھا، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چینج کا پلاٹر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہتری جو ہو سکے ہم وہ شامل کریں اپنی ہر آنے والی نئی مشین کے اندر۔ اور جو سیمی آٹومیٹک اسٹیمپر ہے، یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ آج سے کچھ 6 سال پہلے 7 سال پہلے، کیونکہ ہم جب خود ہی کام کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک پلاٹر تھا اور اس پلاٹر پہ ہی ہم کام کیا کرتے تھے، تو چھوٹے بھائی کا کیونکہ وہ تب اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی، اور آپ سمجھ لیجیے کہ مطلب جب اسٹیمپنگ کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کا ہاتھ آ گیا اس مینول اسٹیمپر کے اندر۔ اللہ بارک تعالیٰ نے بچت کی، لیکن مطلب ہلکا سا وہ آپ کہہ لیجیے کہ دباؤ آیا، لیکن وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن تب پھر سوچا کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ جو کاسٹ میں بھی کم ہو، اس کی ایفیشنسی بھی اچھی ہو، اور اس سے جو پروڈکٹ بنے اس کی کوالٹی، اس کی شائن آٹومیٹک اسٹیمپر کے برابر ہو۔ تو پھر یہ جو سیمی آٹومیٹک اسٹیمپر ہے، جو آپ سمجھ لیجیے کہ ورٹیکل نہیں ہاریزونٹل چل رہا ہوتا ہے، جس میں ہم ڈنڈا دیتے تھے اور اسی طرح وہ خود آٹو کٹنگ کرتا ہے اور اسٹیمپنگ کرنے کے بعد نیچے پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم آٹومیٹک اسٹیمپر کو بھی الحمدللہ پھر ہم نے اسٹیبلش کر لیا، اور اللہ بارک تعالیٰ کی وسیلے سے کہہ سکتے ہیں اسی کی برکت ہے، جس کی وجہ سے مطلب کام اللہ بارک تعالیٰ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا، ہم جو چیز بناتے ہیں، جو بھی مشین بناتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوالٹی کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ مارکیٹ میں چیک کریں گے، اور بالکل آپ لوگوں کا حق بھی ہے، جب بھی مشین لینا چاہیں تو جتنے مینوفیکچر ہیں جو بنانے والے ہیں ان سب کے پاس وزٹ کریں اور دیکھیں گے آیا کہ کس کی مشین سب سے اچھی ہے، اور پھر اس پہ رلائی کریں اور اس کی مشین لیں، جس کی بھی مشین آپ کو اچھی لگے۔ اب میں بتانے لگا تھا کہ یہ جو لڑکا آپ کو شافٹ کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسٹیل کی شافٹ ہے۔ عام طور پہ لوگ جو مشینری بنانے والے مکسچر کے اندر جو شافٹ ہوتی ہے وہ شافٹ استعمال نہیں کرتے، وہ پائپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ کوالٹی کو بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، اور جو اندر والا پائپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہم وہاں پہ شافٹ استعمال کرتے ہیں۔ شافٹ اور پائپ کا مطلب یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جو پائپ ہے وہ درمیان میں خالی ہوتا ہے، اور یہ جو شافٹ ہے یہ ٹوٹل اوپر سے لے کے نیچے تک ٹھوس مٹیریل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پلاٹر کی بات کرتے ہیں، جب ہم چینج کا پلاٹر بناتے ہیں، جسے لوگ چینج کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے 5 انچ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو آؤٹر سائز ہے وہ 1.25 انچ ہوتا ہے۔ ہم اس کا جو اندر شافٹ لگاتے ہیں وہ بھی ہم شافٹ لگاتے ہیں، پائپ نہیں لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا ورم جو ہے وہ پھر کھینچتے ہیں، اور اس ورم کو بنانے کی بھی ایک تھیوری ہوتی ہے، جس تھیوری کے مطابق پھر ہم اس کو بناتے ہیں تاکہ سوپ جو ہے وہ اچھے سے اچھا کمپریس ہو، اور جب آپ کی کوالٹی نکلے وہ کمپریس ہوئی ہوئی نکلے تاکہ آپ کا سوپ پھٹے نہ، اور اس کی شائن جو ہے وہ پائیدار ہو اور وہ گھلے نہ۔ یہ کچھ ایسی باتیں کہ جو مطلب عام مشینری بنانے والوں کو نہیں آئیڈیا ہوتی، کیونکہ ہم سوپ بھی خود بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی برکت کے ساتھ اب مشینری میں بھی آ چکے ہیں الحمدللہ، اور اسی کی وجہ سے ہمیں اس کی